نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 21 اپریل 571 عیسوی بمطابق 12 ربیع الاول 4:45 پر پیر کی صبح مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ عیسوی کہا جاتا ہے 571 سال ہو چکے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو تشریف لے کر گئے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی 22,330 دن یعنی 63 سال 4 دن بنتی۔ والد بزرگوار کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، دادا کا نام حضرت عبد المطلب اور دادی جان کا نام حضرت فاطمہ بنت عامر، نانا جان کا نام وہب بن عبد مناف، نانی جان کا نام ہے حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے، شہزادے 3، شہزادیاں 4، چچا 14 ہے، پتریاں 6، دودھ شریک بھائی 6 ہیں۔ حضور علیہ السلام کا کوئی سگا بھائی یعنی کہ ماں جایا، حضرت عبداللہ کا کوئی اور بیٹا یا بیٹی، حضور علیہ السلام کی سگی بہن یا بھائی نہیں تھا۔ دودھ شریک بھائی 6 ہیں، دودھ شریک بہنیں، دودھ شریک کسے کہتے ہیں؟ رضائی بہنیں جنہوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہو، یعنی کہ پہلے دائیوں کا دودھ پلایا جاتا تھا، تو جنہوں نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا، حضور نے بھی حضرت حلیمہ کا دودھ نوش فرمایا، اور انہی کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے دودھ اپنا بہنوں نے پیا، تو وہ دودھ شریک بہنیں ہیں۔ دودھ شریک بہنیں 3 بہنیں، حضور کے 3 داماد، نواسے 5، نواسیاں 3، مؤذن 4، پہرے دار 9 اور غلام 40 تھے۔ اہل سنت کا نظریہ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا نظریہ کیا ہے اہل بیت کے بارے میں؟ اعمال جو ہیں یہ بلڈنگ ہے۔ اعمال کیا ہے؟ عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چھت ہے، دیواریں ہیں اور یہ ٹائلیں ہیں، ان کی خوبصورتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اعمال جو ہیں، عمل جو ہیں، یہ اوپر والا حصہ ہے، اور عقیدہ نظریہ جو ہے یہ بنیاد ہے۔ اب جس بندے کی بنیاد ہی مضبوط نہیں، یا جس بندے کو بنیاد ہی کا پتہ نہیں، وہ بلڈنگ کیا بنائے گا؟ تو نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے اور ضروری ہے، یہ ساری نیکیاں، سارے اعمال کرنا ضروری ہیں، مگر یہ بات کی بات ہے، سب سے پہلے بندے کا نظریہ ہونا چاہیے۔ اب نظریہ میں بیان کرتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ اہل سنت ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں اہل بیت کے ساتھ بھی، اہل سنت ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں صحابہ کرام سے۔ حدیث پاک سنیے، ہم مجمع الزوائد کے اندر ہے، فرمایا جس کو میری ذات اپنی ذات سے پیاری نہ ہو، اپنی ذات سے زیادہ پیاری میری ذات نہ ہو، یہ حضور فرما رہے ہیں، وہ مومن ہو نہیں سکتا، وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ اور اپنے گھر والوں سے زیادہ پیارے میرے گھر والے نہ ہوں، وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ اپنے گھر والوں سے زیادہ پیار اہل بیت کے ساتھ نہ ہو، اپنی ذات سے زیادہ میری ذات کے ساتھ جس کو محبت نہیں ہے، وہ مومن ایمان والا کہلانے کا حقدار نہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ مومن ہی اس وقت ہوتا ہے جب تمام کائنات میں سب سے زیادہ اہل بیت سے پیار کرے۔ اہل بیت سے کائنات میں سب سے بیوی بچے، اپنی ذات، گھر بار، مال، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے وہ اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کنز العمال کی حدیث پاک اور فتاوی رضویہ جلد نمبر 24، یہ حدیث مبارکہ بھی سنیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی میں پہلی بار یہ حدیث پاک سنیں، وجود پہلے کی ہے۔ کنز العمال حدیث مبارکہ کی کتاب ہے اور بڑی معتبر کتاب ہے، جس کو ہر گھر مانتا ہے۔
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے گھر والوں کا حق نہیں پہچانا، جس نے میرے گھر والوں کا حق نہیں پہچانا وہ ان تین میں سے ایک ہے، ان تین میں سے ایک ہے۔ جس نے میرے گھر والوں کا حق نہیں پہچانا وہ ان تین میں سے ایک ہے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا اما منافقن، اما منافقن، یا وہ منافق ہے، یعنی کہ سادہ لفظوں میں ترجمہ کروں تو جس کے دل میں اہل بیت کا پیار نہیں، یا تو وہ منافق ہے۔ اور اگلے لفظ حضور کے سنیں، فرمایا او ولد الزانیہ، یا وہ زنا کی پیداوار ہے، یعنی کہ وہ حرام زادہ ہے جس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں۔ یہ میرے لفظ نہیں، یہ رحمت للعالمین کے لفظ ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے لفظ مبارکہ ہیں۔ پہلا کیا فرمایا اما منافقن، یا تو وہ بندہ منافق ہے جس کے دل کے اندر اہل بیت کا پیار نہیں، ادب نہیں، احترام نہیں، تعظیم نہیں، محبت نہیں، یا وہ زنا کی پیداوار ہے۔ حضور فرما رہے ہیں او ولد الزانیہ، وہ زنا کی پیداوار ہے۔ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ زنا کی پیداوار ہے جو اہل بیت سے محبت نہ کرے، ادب نہ کرے، احترام نہ کرے اور ان کا حق نہ پہچانے۔ نمبر 3 فرمایا یا اس کی ماں ایام مخصوصہ میں، باری کے دن جو ہوتے ہیں، لفظوں پہ غور کریں، یا اس کی ماں ایام مخصوصہ میں ناپاکی کی حالت میں حاملہ ہوئی اور اس عمل سے یہ بدبخت پیدا ہوا۔ کتنے سخت لفظ ہیں۔ جو اہل بیت سے محبت نہ کرے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، حضور نے فرمایا یہ پوری امت کے استاد ہیں۔ کون ہے جی؟ پوری امت کے استاد کی بات سنانے لگا ہوں، اور یہ لقب حضور نے دیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود پوری امت کا استاد ہے، اور یہ صاحب نالین تھے، یعنی حضور کے نالین پکڑ کے سینے سے لگا کے یا سر پہ رکھ کے چلا کرتے تھے۔ جب حضور مسجد میں تشریف لاتے یا کسی کے ہاں کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے نالین پکڑتے، اور پکڑ کے یا تو چادر ہوتی تو چادر میں اس طرح کر کے لپیٹتے، ایسے لپیٹ کے ایسے سر پہ رکھ لیتے۔ ہم ایسے باادب لوگوں کے ماننے والے ہیں۔ بعض صحابہ نے کہا کہ امامے کی یہ جو جگہ ہے نا، یہ والی، یہ یہاں پہ نالین رکھ کے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود ایسے کر کے سیدھا کر، یہ کہاں لکھا جی؟ قرآن میں لکھا یہ ایسے کرنا چاہیے؟ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میرے جوتے جو ہیں یہاں پہ رکھو؟ نہ حضور نے فرمایا، نہ قرآن میں آیا۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ پوچھ کے محبت نہیں ہوتی کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں چومنے چاہیے، یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس کو محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، عشق فیصلے کرواتا ہے۔ میاں فتوے لے کے عشق نہیں کرنا، بغیر پوچھو انے باز کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ نالین اٹھا کے چلا کرتے، حضور کے نالین مبارک اٹھانے والے فرماتے ہیں اہل بیت کے ساتھ، کتنے خوبصورت لفظ ہیں، اہل بیت کے ساتھ ایک لمحے کی محبت سال بھر کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ پورا سال بندہ عبادت کرے اور ریاکاری کے ساتھ نہیں کرے، دکھانے کے لیے، واہ کے لیے، دکھاوے کے لیے عبادت نہ کرے، بے ریا عبادت بغیر دکھاوے کے پورا سال، اور ایک طرف نکر میں بیٹھ کے اہل بیت کے ساتھ ایک لمحے کے لیے محبت کا اظہار کرتے، اللہ اس ایک سال کی عبادت سے زیادہ ثواب۔ یہ اہل سنت ہیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اس طرح سے محبت کرتے ہیں اہل سنت۔ حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے، چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، جو ہمیں سبق دیا۔ اہل سنت نے ان بزرگوں کا سبق پڑھا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہی سبق ہم سناتے رہیں گے، یہی سبق آنے والی ہماری نسلیں سناتی رہیں گی۔ جو ہمیں بزرگوں نے ہمارے بابے پڑھا گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہمارے بابے ہیں، انہوں نے ہمیں کیا سبق پڑھایا وہ میں بھی پڑھاؤں آپ کو جی، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔
سنیں فرمایا ایک آدمی اپنا گھر بار چھوڑ دے، بیوی بچے چھوڑ دے، کاروبار چھوڑ دے، یار دوست سنگی ساتھی بیلی سب کچھ چھوڑ دے، دنیا چھوڑ دے، دکانیں مکان پلازے ہر چیز چھوڑ دے اور حرم میں آ کر بیٹھ جائے، کعبۃ اللہ آ کر بیٹھ جائے، اور خالی حرم میں آ کر نہ بیٹھ جائے بلکہ مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے ایک کونے کے درمیان بیٹھ جائے۔ اب سنیں بات ہمارے بزرگوں کی، فرمایا کہ بندہ ساری کائنات چھوڑ دے، بیوی بچے گھر بار کاروبار ہر دنیا داری کا ہر کام چھوڑ کے حرم چلا جائے، اور حرم میں بھی کوئی عام جگہ پر، عام تو کوئی بھی نہیں، کوئی خاص جگہ پہ بیٹھے، اور کون سی خاص جگہ؟ مقام ابراہیم سے لے کے کعبے کے ایک کونے سے اپنا مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ جائے، اور بیٹھ کے کرے کیا؟ عبادت کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، عبادت کرے، ذکر کرے، اذکار کرے، اتنی عبادت کرے کہ اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ انتقال ہو جائے، مگر اہل بیت کا بغض اس کے سینے میں ہوا تو قد دخل النار، وہ جہنمی ہے۔ اتنی عبادت کرنے کے باوجود وہ بخشا کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ اس کے سینے کے اندر جو ہے وہ اہل بیت کا بغض ہے۔ اس طرح بیان کرتے ہیں شان اہل بیت کی، اہل سنت و جماعت کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا جان، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جہاں پر داتا کا ذکر ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جہاں داتا کے آقاؤں کا ذکر ہو وہاں پر کیا عالم ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں حضور کے گھر میں، حضرت عمر کی بیٹی حضور کی بیوی، نام کیا ہے جی؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حضور کے گھر ہیں اور ام المومنین ہیں، حضور کی زوجہ ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب سنیں حضور کا فرمان، بخاری اور ترمذی میں اور مسلم کے اندر موجود ہے، فرمایا حضور علیہ السلام نے جس سے میں نے رشتہ لینا ہے وہ بھی جنتی ہے، اور جس کو رشتہ دینا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں جہاں حضور کے گھر والوں کا ذکر ہوتا ہے فرشتے گروہ در گروہ وہاں پر آ کر وہ ذکر خیر سننے کے لیے وہاں تشریف رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس سے میں نے رشتہ دیا وہ بھی جنتی، اور جس کو میں نے رشتہ دیا وہ بھی جنتی۔ اب کنفرم ہو گیا جی، آگے چلیے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی حضور کی زوجہ ہے، ام المومنین ہیں، اور قرآن جن کے بارے میں فرماتا ہے مومنوں کی مائیں، ان مومنین کی ماؤں میں سے ایک ماں کا نام ہے ام حبیبہ، حضرت ابو سفیان کی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہے۔ بدعقیدہ لوگ جو ہیں حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غیر جنتی کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، تمام سیاستہ کی بڑی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ میں نے جس کو رشتہ دیا وہ بھی جنتی، جس سے دیا ابو سفیان سے لیا کہ نہیں لیا؟ اور حضرت ابو سفیان حضور کے کیا لگے؟ سسر مبارک، اور حضرت امیر معاویہ کیا لگے؟ برادر اللہ کہہ لیں، آپ انگلش میں کہہ لیں۔ تو اب یہ جنتیوں کے بارے میں کوئی کمزور عقیدے والا کسی قسم کی کوئی کمزور بات کرے تو سمجھ لیجئے کہ انہوں نے دین کو نہیں سمجھا، دین کو پڑھا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، حضور کے فرمان کو نہیں پڑھا۔ المستدرک حاکم کی روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی کو بھی حضور علیہ السلام نے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ ان کو جی حضرت سلمان فارسی، سلیمان نہیں، سلمان فارسی، سلیمان نبی کے، یہ سلمان ہیں۔ اور دوسرے صحابی ہیں، ان کا نام ہے جریر بن عبداللہ، ان کو بھی حضور نے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔
اچھا، تیسرے نمبر پر حضور کے والدین اور چوتھے نمبر پر تمام سادات کرام اہل بیت میں شامل ہیں۔ اہل بیت میں کون کون شمار ہوں گے اب سنیے، اور ہمیشہ اسی عقیدے پر مضبوط رہیں کہ میری باتیں نہیں، یہ آپ کے اور میرے امام احمد رضا خان کی باتیں ہیں، اور ان کی بھی اپنی باتیں نہیں، یہ صدیق اکبر سے لے کر حضور سے لے کے آج تک جو دین آ رہا ہے اسی دین کی بات جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا۔ اور معتبر احادیث سے اب یہ بات بھی سنیں کہ اہل بیت اطہار میں ہر وہ شامل ہے جن پر زکوٰۃ حرام ہے، یعنی بنو ہاشم، یہ سارے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ کون؟ بنو ہاشم۔ نمبر 2، اس میں تمام حضور کے بیٹے، 3 ہیں، بعض روایتوں میں 4 بھی آیا مگر معتبر روایتوں میں 3 بیٹے آئے۔ اس میں تمام حضور کے بیٹے، اس میں تمام حضور کی شہزادیاں، کتنی ہیں جی؟ 4 شہزادیاں، اور ان کی اولادیں حضور کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، اور مولا علی شیر خدا بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اچھا، یہ ہاشمی کون ہے؟ بنو ہاشم کون ہے؟ تو یہ سنیے، حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے حضرت علی، یہ بھی ہاشمی، حضرت عباس، یہ بھی ہاشمی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت حارث، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، اور یہ تمام حضرات اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے، حضور کے دادا کی اولاد میں سے 5 نام میں نے گنوائے، یہ ہاشمی ہیں، ہاشمی بنو ہاشم سے ہیں، اور حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان کی اولاد میں سے ہیں۔ حدیث پاک بخاری و مسلم، صحابہ نے عرض کیا ہم آپ پر درود کیسے پڑھتے ہیں، کیسے پڑھیں؟ تو حضور نے اپنی اولاد کے ساتھ اپنی ازواج پر بھی درود پاک پڑھنے کا ارشاد فرمایا۔ یہاں سے علماء نے استدلال کیا کہ حضور کی بیویاں، حضور کی ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور قرآن پاک کی نص سے بھی ثابت ہے، سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل کیا گیا۔ اس کے اندر علماء فرماتے ہیں حضور کی بیویاں بھی شامل ہیں، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 121 جہاں غزوہ بدر کا ذکر ہے، اس میں بھی حضور کی ازواج کو اہل بیت میں شامل کرنے کا اشارہ موجود ہے، نص موجود ہے۔ سب سے بڑی شہزادی حضور علیہ السلام کی توجہ رکھیں، حضرت زینب ہیں، سب سے بڑی، کیا نام ہے جی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب یہ کن کی بیٹی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی والدہ کا نام کیا؟ حضرت خدیجہ۔ یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام جو حضور کے شہزادے تھے، ان کے علاوہ ساری اولادیں جو ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئی۔ آگے سے حضرت زینب کی 2 اولادیں تھیں، 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی حضرت زینب کی۔ یہ بد عقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر بیٹیاں تھیں تو ان کی اولادیں کہاں گئیں؟ اگر بیٹیاں تھیں تو بعد میں ان کی نسل جو ہے وہ چلی نہیں۔ فاطمہ، تو وہ تو بیٹیوں کا انکار کر دیتے ہیں، حضور کی شہزادیوں کا بد عقیدہ لوگ انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف فاطمہ تو زہرا تھی اور کوئی بیٹی حضور کی نہیں تھی۔ یہ بد عقیدہ لوگوں کی بات عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، حضرت زینب کی شادی بھی ہوئی، آگے 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا تھا۔ بیٹے کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور بیٹی کا نام کیا تھا جی؟ یاد ہے کسی کو؟ امامہ۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ چھوٹی عمر ہی کے اندر جو ہے وہ وصال فرما گئی۔ اگلی بیٹی دوسرے نمبر پر جو حضور کی شہزادی ہیں، ان کا نام ہے حضرت رقیہ۔ دوسرے نمبر پر جو نام آیا ہے وہ حضرت، یہ زوجہ ہیں حضرت عثمان غنی کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ۔ حضور فرماتے ہیں ہم جس کو رشتہ دیں گے وہ بھی جنتی، جس سے لیں گے۔ تیسرے نمبر پر جو شہزادی ہیں حضور علیہ السلام کی، ان کا نام ہے کلثوم، اور سب سے چھوٹی شہزادی جو ہیں
ان کا نام ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور کے شہزادے دو روایتیں، ایک تعداد 3 اور ایک روایت میں 4، لیکن معتبر جو ہے وہ 3 والی ہے، حضور کی شہزادیوں کے نہیں، شہزادوں کی۔ حضرت عبداللہ، ان کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں جو مغالطہ لگتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت طاہر اور ہیں اور حضرت عبداللہ اور ہیں۔ انہی کو طیب بھی کہا جاتا ہے اور انہی کو طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ حضور کے والد گرامی کا نام، حضور کے شہزادے کا نام، تو پتہ چلا کہ دادا کے نام پر بھی پوتے کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ دوسرے شہزادے حضرت ابراہیم، یہ حضرت ماریہ کے بطن پاک سے ہیں۔ کن کے بطن پاک سے؟ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک، اور حضرت ماریہ بھی ام المومنین، حضور کی زوجہ، حضور کی بیوی ہیں۔ حضرت ماریہ، ان کے بطن پاک سے صرف حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، باقی حضور کی ساری اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن پاک سے ہیں۔ تیسرے شہزادے کا نام حضرت قاسم، اور یہ پہلے بیٹے ہیں۔ حضور کے پہلے بیٹے کون سے ہیں جی؟ حضرت قاسم، اور یہ کن کے بطن پاک سے ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے۔ حضور کی ازواج مطہرات کے جو نام، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ بنت عمر، نمبر 5 حضرت زینب بنت خزیمہ، نمبر 6 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 7 حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 8 حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حارث، نمبر 9 حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، نمبر 10 حضرت صفیہ، یہ ایک حضور کی پھوپھی جان تھی اور آپ کی زوجہ محترمہ